دیکھیں، یہ عوامی جہالت ہے، جو لوگ جہالت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ اللہ آسمانوں میں رہتا ہے، یا ساتویں آسمان میں رہتا ہے، یا آسمانوں کے اوپر رہتا ہے، بلکہ یہ کفریہ عقیدہ ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم سے، مکان سے، جہت سے بالکل پاک ہے۔ مطلب یہ ہے، اس کا آسان اور عقلی جواب یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے کچھ بھی نہیں بنایا تھا، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی اللہ تھا، تو اس وقت یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آسمان پہ ہے، یا زمین پہ ہے، یا دائیں ہے، یا بائیں ہے، بھی کچھ بھی نہیں تھا۔ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یا جو کچھ آپ امیجن کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ جیسے اس وقت اپنے ہونے میں کسی کا محتاج نہیں تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اب بھی کسی کا محتاج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ استوا علی العرش، یہ ایک مسئلہ ہے قرآن پاک میں۔ اب بعض لوگوں نے جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس کا ترجمہ غلط کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارا اہل سنت کا اس پہ عقیدہ نظریہ یہ ہے کہ استوا علی العرش بالکل حق ہے، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، مگر اس کی جو کیفیت ہے نا، کہ کیسے، یہ مجہول ہے، یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور اس پہ بحث کرنا، اس پہ مطلب الجھنا، یہ گمراہوں کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ جن کے معنی واضح نہیں ہیں، ان کے بارے میں یہی ہمارا عقیدہ نظریہ ہے کہ ہم اس پہ ایمان لائے، اور اس کا اصلی علم اللہ اور اس کے بتائے سے اس کا رسول جانتے ہیں، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیسا ہے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ ایسا ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ اب جو کچھ آپ سوچ سکتے ہیں نا، جیسا آپ سوچ سکتے ہیں، اللہ ویسا تو ہے نہیں، پھر سوال بھی کیسا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے یہی بتایا کہ جنت میں جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جب دیکھیں گے تب بتائیں گے کیسا۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی کی طرح بھی نہیں ہے، جس طرح ایک انسان کی باڈی ہوتی ہے، چہرہ ہے، سر ہے، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، اللہ تعالیٰ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، یہ پکی بات ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔